اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور نہ اطاعت کیجیے ان میں سے گناہگار کی یا کفر کرنے والے کی. واذکر اسم ربک، اور ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا. بکرۃ وأصیلا، صبح اور شام. ومن اللیل، اور رات میں سے بھی. فاسجد لہ، پس سجدہ کیجیے اس کے لیے. وسبح لیلا طویلا، اور تسبیح بیان کیجیے اس کی لمبی راتوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الدہر آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا. اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. آج کے سبق میں صداقت قرآن اور قرآن کی تبلیغ پر تکالیف کے اوپر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ جنت کی جتنی نعمتیں بیان ہوئیں یا جہنم کے جتنے عذاب سے ڈرایا گیا، یہ قرآن کریم کے اوپر ایمان ہو تبھی بندے کو یقین آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کریم کے اوپر ہی شک ہو، جیسے کہ وہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے پھر آگے ان کو جنت کی نعمتوں پر بھی یقین کوئی نہیں آتا تھا. ارشاد فرماتے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. یہاں پہ دو باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں. ایک تو یہ کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، دوسرا اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. پہلی بات، مشرکین انکار کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ کہا کرتے تھے انما یعلمہ بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ ہے جو وہ سکھاتا ہے اور آپ اس سے سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا جواب دیا قرآن پاک میں کئی مقامات پر
ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ان سے آپ یوں کہیں میرے پیغمبر کہ میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارے ہیں، کیا اگر ایسی بات ہوتی تو میں پہلے بھی تو کوئی بات کرتا نا، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اتنی بات تم نہیں سمجھتے ہو کہ 40 سال تک تو میں نے ایک آیت پیش نہیں کی اور 40 سال بعد میں روزانہ پیش کر رہا ہوں، تو یہ کسی سے سیکھ کر نہیں آیا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ ورنہ اللہ یوں بھی فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، نہ آپ کسی سے سیکھنے گئے، نہ آپ کسی کے پاس پڑھنے گئے، نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جا کر کوئی دنیا کا علم سیکھا، کوئی آپ گئے ہی نہیں کسی مدرسے سکول میں، اچانک آپ نے ایسا کلام بولنا شروع کر دیا جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، اور بولنے کے بعد سارے فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج بھی دے دیا کہ فأتوا بصورت من مثلہ، تم بھی اس جیسی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ نا، اگر تمہارے اندر کوئی صداقت ہے، نہ لا سکے ایسا بے مثال کلام جو ایک وہ شخص بیان کر رہا ہے جس نے 40 سال تک کسی کے پاس نہ سیکھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ کہیں کوئی بات کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انا نحن نزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، رب کہتا ہے یہ میرا نازل کردہ کلام ہے، یہ کسی اور کا نہیں، کسی سے سیکھا ہوا نہیں، اور اتنا صداقتوں والا اور اتنا سچائی والا یہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راہوں پر بھی پیرے لگائے جن راہوں سے قرآن نے اتر کر آنا تھا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، ان راہوں پر باطل کا گزر بھی نہ ہوا جن راہوں سے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، یہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، نبوت سے پہلے 40 سال، نبوت کے بعد 23 سال، ان میں 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور، یہ 23 سالوں میں کیوں نازل ہوا؟ یہ فوراً اکٹھی اللہ نے پوری کتاب کیوں نہیں دے دی کہ یہ جی قرآن پاک ہے اور یہ جناب، یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اعتراض ہے قرآن کے بارے میں، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور یہ کافر یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا، نعوذ باللہ جنن پترو، اللہ تعالی ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا، یا جو بھی ہم معجزہ مانگتے ہیں وہ فوراً اسی طرح کیوں نہیں آ جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے اعتراض بھی کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ کتاب قرآن ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، آپ سے تو یہ کہتے ہیں نا ہمارے اوپر کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں اللہ دکھا دو، ہمیں کیا دکھا دو؟ اللہ، ارنا اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے دکھاؤ تب آپ مانیں گے۔ تو یہ منکرین جس نے نہ ماننا ہو وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قرآن کریم میں 2 لفظ بولے گئے، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا، تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ قرآن کریم میں کے بارے میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے انزال کا لفظ بھی بولا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر میں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح سورۃ الدخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ مضمون ان دونوں کا ایک ہی ہے، ہم نے برکت والی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو انزال کا 2 جگہ ذکر ہے اور دونوں جگہ شب قدر میں ذکر ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں اکٹھا گویا کہ نازل فرمایا۔ باقی تنزیل کا ذکر ہے، جیسے یہاں میں بھی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے اکٹھا اتار دیا، وہاں سے جتنی ضرورت پڑی اتنا اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو انزال بھی ہو گیا، تنزیل بھی ہو گیا، اکٹھا بھی اتر گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اتر گیا۔ اب اس کی حکمتیں کیا ہیں؟
کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت قرآن میں یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ فرمایا یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے اس کو جدا جدا کر کے بھیجا، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سمجھ کے عمل کر کے امت تک آرام سے پہنچا سکے۔ اب اکٹھے 114 صورتیں آتی، آپ نے ان کو یاد کرنا، پھر آپ نے ان کا پورا مفہوم سمجھنا، پھر جناب وہ بیان کرنا، اب پہلے یہ والا بیان کریں مسئلہ یا پہلے وہ والا بیان کریں، ایک آپ کے لیے مشکل پیش آتی۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ایک تو ترتیب کے ساتھ تاکہ جو ضرورت ہے وہ آپ بیان کرتے جائیں، دوسرا آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اکٹھا نازل نہیں فرمایا۔ 19ویں پارے سورۃ الفرقان میں ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا جی؟ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش آئی کہ چلو یہ بار بار جو کہتے ہیں اللہ اکٹھا ہی اتار دے، چلو شاید یہ مان جائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے نا ایمان کے لیے، شاید ایمان لیں، شاید اس طرح مان جائے، یہ بار بار جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکٹھا ہی اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر اکٹھا نہیں اتارنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاتے ہیں دعوت کے لیے، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی آپ کو تانے دیتے ہیں، کوئی آپ کو پتھر مارتے ہیں، کوئی کیا دکھ پہنچاتے ہیں، کوئی کیا دکھ پہنچاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان ہونے کے ناطے آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا ہم چند آیتیں نازل کرتے ہیں آپ کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دکھ وہ ایک بار ہی سارا ہو جائے تو پھر تو جناب آپ وہ ادھر سے ظلم ہو، ادھر سے ستم ہو، ادھر سے وہی بھی کوئی نہ آئے تو وہ لذت آپ کو نہیں رہے گی جو ہم روزانہ دو چار آیتیں نازل کر کے نا وہ آپ کو جو تازگی عطا فرما دیتے ہیں کہ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، آپ پھر نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب ورتلناہ ترتیلا، اس لیے ہم نے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور یہاں بھی یہی بات فرمائی انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا۔ فاصبر لحکم ربک، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور صبر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ المدثر میں ہم نے پڑھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی رضا کے لیے آپ صبر کرتے جائیں۔ اور یہاں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، رب کے حکم کے لیے آپ صبر کیجئے، رب کے حکم کے لیے آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیے۔ اچھا، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں؟ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، اللہ کے حکم پر اطاعت پر اپنے آپ کو پابند کرنا۔ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنا، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو کیا کرنا؟ پورا کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر پابند کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صبر۔ نمبر 2 صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر پابند کرنا۔ کیونکہ صبر کا معنی ہو گیا روکنا، اطاعت پر روکنا اور گناہوں سے روکنا، گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ مصائب اور تکلیفیں جو قسمت تقدیر میں لکھی ہیں اگر کوئی دکھ آ جائے تو اس پر بھی کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ تو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، صبر کیجئے رب کے حکم کے لیے۔ یاد رہے نا سارے ساتھی؟ ماشاء اللہ۔
سارے ساتھی جاگ رہے ہیں؟ کوئی سو تو نہیں گیا؟ اچھا تھوڑا تھوڑا میری طرف دیکھیں بھی صحیح نا تاکہ پتہ چلے کہ جاگ نہیں صاحب کے علاوہ بھی بڑے سونے والے ہیں جی. فاصبر لحکم ربک، صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور اطاعت نہ کیجیے ان میں سے گناہگار کی یا کفر کرنے والے کی. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر رکنا ہے اور گناہوں سے رکنا ہے تو ظاہر ہے کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے لفظ آثم اور ایک ہے کفور. اسم کہتے ہیں گناہگار کو. آثم گناہگار یعنی ایمان تو ہے لیکن عملی طور پر کمزور ہے. اور کفور جو انکار کرنے والا ہے جس کے دل کے اندر ہی ایمان ہی نہیں ہے. فرمایا کسی کی بات نہ مانے، نہ فاسق و فاجر گناہگار کی، نہ کافر اور منکر کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اہل مکہ کی طرف سے آپ کو پیشکش کی گئی. آپ کو بڑی مشہور پیشکش، 3 پیشکش کی گئی نا. آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس عورت سے آپ کہتے ہیں ہم آپ کو وہ کرانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں، ہم سونے چاندی کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ 3 باتیں آپ ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں، نعوذ باللہ آپ کو ہم مار ڈالیں گے. یہ یعنی لالچ بھی بہت بڑی اور دھمکی بھی بہت بڑی. تو اللہ نے فرمایا ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان کی کسی بات کی ماننے کی ضرورت ہے نہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی سرداری دینا چاہتے ہیں. چھوٹی سی سرداری. مجھے اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے. سبحان اللہ. مجھے اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا اور یہ کہتے ہیں آپ مکی کے سردار بن جائیں. واہ صدقے جاؤں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو، اسے بنا کہ آپ تجھے کونسلر بنا دیں. وہ کہے یار اتنی چھوٹے سے عہدے کو میں لے لوں اور اتنے بڑے عہدے کو چھوڑ دوں. مجھے اللہ نے پوری کائنات کا امام بنایا ہے. پوری کائنات اس کو میں چھوڑ کر یہ مکے کی چھوٹی سی سرداری لے لوں. تم آسمان و زمین کی سرداریاں بھی دے دو نا، میں پھر بھی اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. دھمکی بڑی دے رہے کہ وہ تو میرا اللہ میرا محافظ ہے. واللہ یعصمک من الناس. شیخ سعدی تڑپے اور کیا فرمایا، بہت مزے کی بات کہ موحد چے در پائے ریزی زرش، مگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، بری نست بنیاد توحید بس. فرماتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دیجئے لالچ دلانے کے لیے، یا اس کے سر کے اوپر تلوار رکھ دیجئے خوف دلانے کے لیے. اب دل سے پوچھئے دل کے اندر لالچ جا رہی ہے یا خوف جا رہا ہے؟ کہ رب کو ماننے والے کے دل میں کے اندر امید و حراسش نباشت کس، اس کے دل میں نہ امید اور لالچ جاتی ہے نہ تلوار کا خوف جاتا ہے. بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ رکھی گئی ہے. اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ رکھی گئی ہے. وہ کہتا ہے رب نہ چاہے تو نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی سفر سے واپس آ رہے، درخت کے نیچے سو گئے، صحابہ بھی سو گئے دائیں میں. تلوار آپ نے لٹکا دی. ایک آیا بے ایمان، اس نے کہا آج بڑا موقع ہے، تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، آپ سو رہے ہیں اور زبردست موقع ہے جی، یہی تلوار اٹھاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں. آیا تلوار اٹھائی بڑے خوشی میں، اب موقع آیا جی. اور پھر آپ پر سونتی آپ سوئے ہوئی ہیں اور آخری وارننگ دینے کے لیے کہنے لگا میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے. آپ دیکھے، آپ اٹھے، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا دشمن ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، میں لیٹا ہوا ہوں. ظاہر بات ہے حالات تو بڑے عجیب سے ہیں. کہنے لگا کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ آپ نے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ میرا اللہ بچائے گا. وہی بچائے گا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے بچایا تھا، وہی بچائے گا جس نے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، جس نے پھانسی کے پھندے سے بچا کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، چھری کے نیچے سے فرعون کی چھری سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، پھر دریا کی موجوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، وہی بچائے گا. اللہ. فرمایا جب آپ نے فرمایا اللہ، بس اس کی دودری
ٹھوس ہو گئی. وہ جناب ایسا خوف زدہ ہوا کہ جناب اس پہ کپ کپی تاری ہوئی, اتنا کانپا کہ تلوار بھی قابو نہ کر سکا, تلوار چھوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی اور آپ اٹھے اور کہا میں یمنعک منی, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا, مجھے تو میرے اللہ تعالیٰ نے بچا. اب لگا منتیں کرنے. آپ نے صحابہ کو آواز ادھر آؤ. اس نے مجھ پر تلوار سونتی تھی اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کون بچائے گا. میں نے کہا میرا اللہ, میرے اللہ نے مجھے تو بچا لیا. اب ذرا دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی. اب وہ معافی مانگ رہے سب سے. اب فرمایا جاؤ میں نے معاف. تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے کسی کی باتوں میں آپ مت آئیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا, آپ اطاعت نہ کیجیے میرے محبوب کسی گناہ گار کی اور نہ کسی کافر کی اطاعت نہ کیجیے, بلکہ کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اپنے رب کا نام اس کا ذکر کرتے رہیں, اس کو یاد کرتے رہیں. بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح بھی اور شام بھی. صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, کیونکہ دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو کسی اور کا ڈر دل کے اندر نہیں رہے گا. اور ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ حکم ہے. مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ, اتنی بڑی فضیلت. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے, جیسا وہ میرے بارے میں. وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا نا, کسی اللہ والے سے, جی حالات بڑے خراب ہیں, بڑا پریشان ہوں. کوئی جب بندہ دس ہو رہا جی دعا قبول ہونی ہوئے, کوئی جب بندہ تو انہیں پتہ ہے جی دعا قبول ہونی ہوئے, ایسے سارے لوگ پوچھتے ہیں. جب بندہ دس ہو جی دم بڑا فٹ ہوئے, تو کسی نے پوچھا جی ایسا بندہ کوئی پتہ ہے, ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں, ایسا بندہ تو نہیں پتہ, لیکن اس ذات کا پتہ جو دعا کو قبول کرتا ہے. اس ذات کا مجھے صحیح پتہ ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے, وہ یہاں پہ ہے, دعا کرو وہ قبول کر لے گا. ایک اسی طرح اور کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کی انہوں نے اور کہنے کہ بھائی اللہ کی قسم جو مانگا ہے نا وہ پورا ہو گیا, قبول ہو گئی. کسی نے کہا حضرت جی خیر جب قسمیں چاہ کے نا اتنا پکا. انہوں نے فرمایا دیکھو میں ایک بات کروں تو آپ یقین کرتے ہیں کہ یار یہ بزرگ آدمی ہیں, ہمارے استاد ہیں, جو بھی ہیں, اور رب خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا. تو ہم شک میں کیوں مانگے اس سے؟ ہم یقین کے ساتھ کیوں نہ مانگے کہ اللہ قبول کرے گا؟ اس کی بات پہ ہم یقین کیوں نہ کریں کہ ہمارا رب ہماری دعا کو کیا کرے گا؟ تو جیسا ہمیں گمان ہوگا نا ویسا اللہ کا معاملہ ہوگا. اگر یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرح معاملہ کرے گا. باقی وہ ہمارا پابند نہیں ہے, ہم اللہ کے پابند ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو صبح و شام. انا عند ظن عبدی بھی فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے. وہ انا معه اذا ذکرنی, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھو نا حالات تو انسان پہ آتے رہتے ہیں, اگر حالات میں دھیان رب کی طرف جائے تو یہی کامیابی ہے. کیسے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کمرے میں بند ہیں, برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے, قال معاذ اللہ, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی پناہ. یہ ہے اللہ کا ذکر ہے. موقع کے مطابق اللہ کی طرف دھیان گیا, اللہ نے بند کمروں سے اپنے یوسف کو نکال لیا. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے, اب وہاں باہر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں, کوئی راستہ نہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. رب کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم, ہم نے دعا کو بھی قبول کیا اور غم سے نجات بھی عطا فرمائی. یقین کے ساتھ.
وہ حجاج بن یوسف والی بات پتہ ہے نا، طواف کے لیے گیا تو ایک بوڑھے کو دیکھا نابینا دعا کر رہا ہے. پوچھے بابا جی خیر ہوئے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا جی اللہ تعالیٰ تو بینائی مانگ رہا، نظر مانگ رہا. اچھا جی کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا جی کئی سال ہو گئے. تو پھر کیوں نہیں ملی نظر بیت اللہ میں؟ تم اتنے عرصہ تم مانگ رہے ہو. کہا جی اللہ نہیں قبول نہیں کر رہے، بس اسی تے لگے ہیں، بڑی دعا منگیاں نے. انہوں نے کہا اچھا تے میں سینڈو میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ کہا جی نہیں میں تو نبی نے کیا پتا. کہا میں حجاج ہوں، تو نام تو بابی جی نے سنا ہوا تھا. اس نے کہا یا اللہ خیر، میں اللہ تعالیٰ تو نظر منگی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دے دیتا. تو ڈرا. اس نے کہا جی میرے لے کے حکم ہے. کہا تھوڑے لے کے حکم ہے کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، میرے طواف سے فارغ ہونے تک تمہاری نظر ہونی چاہیے، اللہ سے مانگ لو ورنہ میں ساتھ گردن اڑا دوں گا. تو جو آدمی اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے بنا ہی نہیں مانگ سکتا، کھڑا بھی ادھر ہی ہے، کہیں اور جاتا بھی نہیں ہے، اور جناب کب میرے طواف تک اللہ سے مانگ لو، اگر اللہ نے دے دی تو ٹھیک ورنہ تیری گردن بھی اڑا دوں. بابر کا ایتھے رکھنا. اب تو بڑا پھنسا، چیخا پھر رب کے سامنے یا اللہ اس کے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے پہلے مجھے بینائی دے ورنہ میری تو جان بھی گئی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو. اور جب وہ واپس آیا وہ بڑا ہنسا اور نے کہا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تو نے اخلاص سے مانگی نہیں ہے، دیکھنا دل سے مانگی ہے تو کام ہو گیا نا، دل سے مانگی ہے تو کام ہو گیا نا. آپ نہیں ان کی نظر ہے نا جی، ان کو دیکھنے کے لیے چیز نظر ہے، اور راجہ سرفراز صاحب اور بٹ صاحب کو دیکھنے کے لیے چیز نہیں مل رہی ہے، نظر تو ہے دونوں بھی. حجاج کی بات آئی تو ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا. مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو آگے سے ایک بوڑھا ملا، دعا سلام ہوئی، وہ جانتا تو نہیں تھا. اس نے پوچھا سناؤ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ کے شہر سے آ رہا ہوں. اچھا سناؤ رسول اللہ کے شہر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بڑا برا حال ہے. تو کیوں؟ کہا وہ حجاج مسلط ہے، وہ ظلم مچائی ہوئی ہے اس نے، ایسی تیسی، اور پتہ نہیں آگے سے کیا سنا تھی. وہ سنتا رہا، خوب سن کر کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں حجاج ہوں. لیکن بابا جی گھبرائے نہیں، کہنے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا میں پاگل ہوں، میں بک بک کرتا رہتا ہوں، میری باتوں پہ یقین نہیں کرنا. وہ اتنا ہنسا. کہا میں دیوانہ آدمی ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، 3 دفعہ بے ہوش ہوتا ہوں، بس جب ہوش میں آتا ہوں میں مارتا رہتا ہوں، میری کسی بات پہ یقین نہ کرنا، میں نہیں مار رہا تھا. تو بہرکیف یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو صبح و شام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. مشکل میں جب دل سے اللہ کے سامنے فریاد کرو گے اللہ تمہاری فریاد کو ضرور پورا کریں گے. اللہ کے ذکر میں یہ موقع محال کی دعائیں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر میں جاتا ہے اللہ کا ذکر کرے، سلام کرے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام بھی اللہ کا ذکر ہے نا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ایک معمول بنانا چاہیے ہم سب کو کہ آپ گھر میں پتہ نہیں کتنی بار آتے جاتے ہیں نا، کتنی بار، اور ہر دفعہ اگر ہم 3 دعائیں کر کے جائیں، سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی، ہمارا گھر جنت بن جائے، سارے گھریلو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں اگر اس پر ہی ہم عمل کر لیں تو. خود اللہ فرماتے ہیں تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، بڑا برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ گھر میں اللہ کا ذکر کر کے جاتا ہے نا، شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوتا. اور اگر بندہ ذکر کے بغیر ہی گھر میں چلا جاتا ہے شیطان بھی کہتا ہے او بھائی رات ادھر ہی گزاریں گے. اور جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے رات بھی ادھر گزاریں گے، روٹی بھی ادھر سے ہی کھائیں گے. دعوت ہو گئی ہماری یہاں پر بھی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اسی طرح جتنے بھی معمولات کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے بندہ تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. برکت فرمایا اللہ کا ذکر کیجئے صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کی تنہائیوں کے سجدے کے تو کیا ہی کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تہجد کی نماز فرض تھی نا، تو فرمایا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات میں آپ رب کے سجدے کیجئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن آپ پوری رات رب کے سامنے کھڑے رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے محبوب راتوں کو جاگ کے میرے سامنے تسبیح بیان کریں. اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا،
بے شک ہم نے نازل کیا پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے فاصبر لحکم ربک، تو صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور اطاعت نہ کیجیے ان میں سے گناہگار کی یا کفر کرنے والے کی، واذکر اسم ربک، اور ذکر کیجیے رب کے نام کا، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کو بھی سجدہ کیجیے اس کے لیے، وسبح لیلا طویلا، اور تسبیح بیان کیجیے لمبی رات کے حصے میں۔